مصیبت وچ جدوں بھی میں پکارا ہے مصیبت وچ جدوں بھی میں پکارا یا رسول اللہ دلاں دا چین پایا بے قرارا یا بعد از حمد و صلات لائق ست تعظیم و تکریم فخر السادات جناب حضرت محترم سید توصیف حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، لائق تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر، میرے مصطفیٰ کریم کے دین کے خادمین، جمیع علماء ذی عزت و ذی اکرام، بالخصوص جناب محترم مولانا حافظ عبد المجید صاحب، لائق تعظیم جناب محترم عزیزم محمد قمر سیالوی صاحب، جناب محترم صوفی باغ علی صاحب، دیگر جمیع علماء میں جن کے اسماء سے واقف نہیں ہوں معذرت کے ساتھ، مہمان خصوصی جناب محترم برادر گرامی انجینئر قمر الاسلام صاحب، جناب محترم چودھری مختار صاحب، میزبان گرامی جناب محترم راجہ بابر حسین صاحب، دیگر جمیع حاضرین و سامعین اور باپردہ بیٹھ کے میری گفتگو سماعت فرمانے والی میرے نبی کی پیاری غلامہ جمیع خواتین اور اس محفل میں موجود جمیع حاضرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، اللہ کا شکر ہے کہ جس مالک نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اور اسلام نے آ کر تمام سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا، اور ہم اس قدر خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ ہماری نسبتیں اللہ کے حبیب کے ساتھ ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سونے حبیب کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، مجھ سے قبل آپ نے علماء کرام کی گفتگو بھی سماعت فرمائی، مجھ سے قبل آج کی اس محفل میں تشریف لائے ہوئے ایک سیاسی رہنما محترم جناب انجینئر صاحب کی آپ نے ایم پی اے صاحب کی آپ نے گفتگو سماعت فرمائی۔ بڑے پیارے اور شستہ لہجے میں، بڑے جچے تلے لفظوں سے انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ چند منٹوں میں اپنی گفتگو میں بہت بڑا میسج دیا ہے، اور جو انہوں نے اقبال کا شعر پڑھا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو ویسا ہی بنا دے کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے۔ دل اپنا باتوں سے مو لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد ہم سب کو کردار کا غازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، دور و نزدیک سے آپ حضرات تشریف لائے۔ آپ میں سے بہت سارے
جتنے آپ لوگ ہیں اتنے حق کے جذبات ہیں، بہت ساروں کی خواہشیں ہیں. کچھ یہاں عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے بیٹھے ہیں جن کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ آج سونے کے لب و رخسار کا تذکرہ ہو. کچھ یہاں دشمنان محمد کے ڈسے ہوئے بیٹھے ہیں، ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ آج گستاخوں کا رگڑا ہو. کچھ یہاں جرنل حالات سے تنگ ہیں اور زر کے غلاموں کے ڈسے ہوئے ہیں، ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ذرا ان کا رگڑا ہو جائے. اور کچھ میں بھی محسوس کر رہا ہوں کہ ایک احتیاطی تدابیر بھی ہوتی ہیں. جیسے ہی ساون کا مہینہ آتا ہے بہت ساری اخبارات میں اشتہارات آتے ہیں کہ مچھر زیادہ ہو رہے ہیں، کیڑے زیادہ ہو رہے ہیں، سنڈیاں زیادہ ہو رہی ہیں. احتیاطی تدابیر یہ ہیں کہ جناب اپنے کچھ تھوڑا بہت سپرے کرنا ہے تاکہ بیماریاں نہ بڑھیں. اگرچہ وہ ساون کے وہ جو کیڑے ہیں، وہ ڈڈو شڈو، وہ دو چار دھوپ، جب گرمی کی دھوپیں لگتی ہیں نا تو وہ خود بخود مر جاتے ہیں. 2-3 مہینوں بعد ان کا نشان بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن کم از کم کافی سارا اس وقت جو ہے نا پریشانی کا باعث وہ بنتے ہیں. اس حوالے سے میں بھی محسوس کر رہا ہوں کہ چونکہ بہار کا موسم ہی گزرتا جا رہا ہے، ہماری طرف سے پھول ہی پھول پیش ہو رہے تھے، تو کچھ ناجائز فائدہ اٹھانے والوں نے یہ بھی کیا کہ ہمارے سچے ستھرے اور ولیوں کے مسلک پر انگلیاں اٹھائیں. تو میں اس چیز کو بھی محسوس کر رہا ہوں، لیکن میں اس چیز کا یقین رکھنے والا ہوں کہ ہمارا مسلک سچا ہے، اور سچ کی جب تشریح کر دی جائے تو جھوٹ خود بخود مر جاتا ہے. دوستان عزیز، یاد رکھیے کہ ہمارا مسلک، وہ جیسے انجینئر صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ بولا کہ ہم رسول اللہ کی محبت کے دعوے دار لوگ ہیں، ہم حضور کے وفادار لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں. تو ہمارا اول بھی مدینہ ہے، ہمارا آخر بھی مدینہ ہے. ہماری سوچوں، ہماری خواہشوں کا محور و مرکز وہ گنبد خضرا ہے. وہ کسی نے کیا خوب کہا، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائیے. ہم تو حضور کے پیار اور محبت کا درس دینے والے لوگ ہیں، ہمیں اتنا لمبا چوڑا کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ ہمارے سامنے کردار صدیقی بھی ہے اور کردار فاروقی بھی ہے. کردار صدیقی تو یہ ہے کہ چپ کر کے اپنا کام کرتے جاؤ، جو بھونکتا ہے اسے بھونکتے رہنے دو. اور کردار فاروقی یہ ہے کہ جو نبی کا فیصلہ بھی نہ مانے، باقی باتیں بعد میں دیکھیں گے، اس کا سر پہلے کاٹیں گے. یہ کردار فاروقی، یہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. تو جہاں کام کردار صدیقی سے نہ چلتا ہو وہاں اللہ کا کرم ہے، ہم فاروقی لوگ بھی ہیں، عثمانی بھی ہیں، اور حیدری تو ہیں ہی ہیں نا صاحب. تو اس حوالے سے ابتدان میں چند چیزیں عرض کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی تو میں اختتام گفتگو پر میں آپ حضرات کی طرف سے آپ کو بالکل کھلی دعوت دیتا ہوں، ابھی سے دعوت دیتا ہوں کہ کسی نے دور دراز سے کسی چیلے چمچے کو بلانا ہے تو چونکہ 1.5-2 گھنٹے کا کافی سارا وقت ہوتا ہے، اس میں وہ بے شک تیاری کر لے. جس نے جو سوال پوچھنا ہے وہ اپنی جگہ کھڑا ہو جائے، چونکہ جب ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں بعد میں چخے شروع ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ چیز پسند نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو بات ہو وہ سرے میدان ہو، اور جس کی یہ اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ سامنے آ کر قرآن و حدیث کی روشنی میں سوال کر سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ بغیرتی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ جب ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں وہ بعد میں بیچارے گاؤں کے جو زمیندار ہیں، جو گھاس کاٹ رہا ہے، یہ جو فصل میں کام کر رہے ہیں، اس کو پکڑ کے کہیں چاچا قریشی صاحب آئے سنو نہ کہ ہے. اور خدا کے بندے، جب میں ادھر کہہ رہا ہوں کہ جس نے پوچھنا ہے پوچھو، تو بعد میں اب اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ یہ بچوں کا کیا، ان کا کیا حیثیت ہے کہ تم بچوں کو پکڑ کے ان سے باتیں کرتے ہو کہ تمہارا قریشی صاحب یہ کہہ کر